مسئلہ، مفتی کو چاہیے کہ گمراہ لوگوں سے اپنی برات کا اظہار کر دے اور فتویٰ دیتے وقت دلیل بھی بیان کر دے۔ 11واں مسئلہ، امام مسلم رحمہ اللہ کی خاص فضیلت کہ انہوں نے تقدیر کے مسئلہ پر حدیث کے صرف اسی ٹکڑے کو بیان نہیں کیا جس سے جواب ہو جاتا، بلکہ پوری حدیث کو بیان کر دیا، جبکہ صرف ایک ٹکڑے کو بیان کر دینا یا روایت بالمعنی بھی جائز ہے۔ 12واں مسئلہ، استاذ کے لیے ایک خاص جگہ یا بلند جگہ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے استفادہ کرنا یعنی فائدہ اٹھانا آسان ہو سکے۔ 13واں مسئلہ، فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں جیسا کہ اس حدیث کے اندر بیان ہوا، اور قرآن کی تشریح کے مطابق مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم انسانی شکل میں آئے تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، اور صحیح بخاری کی حدیث 2311 کے مطابق فرشتوں کی طرح جن بھی انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث 2236 کے مطابق سانپوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ ان دونوں باتوں سے یہ دلیل نہیں پکڑی جا سکتی کہ ناجائز ایکٹنگ یا اداکاری بھی جائز ہے، کیونکہ فرشتوں اور جنوں کا اللہ رب العالمین نے اختیارات دے رکھا ہے، جبکہ غیر شرعی ایکٹنگ اسلام کے اندر ممنوع اور ناجائز ہے۔ 15واں مسئلہ، یہ ضروری نہیں کہ انسان صرف انہی چیزوں کے بارے میں پوچھے جنہیں وہ نہیں جانتا، بلکہ جن کے بارے میں وہ جانتا ہے ان پر بھی سوال کرے تاکہ لوگ جان سکیں، سن سکیں اور سمجھ سکیں، بلکہ عمل بہتر ہے۔ جیسے کہ حضرت جبریل کو پتہ تھا تب بھی سوال کیا، کیوں؟ تاکہ لوگ جان سکیں، اور صحابہ کرام کو تعجب ہو رہا تھا کہ سوال بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ 16واں مسئلہ، اس حدیث کی کچھ مزید تفصیل سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4698 پر ہے۔ اس میں اس بات کی مزید وضاحت ہے کہ حضرت جبریل جب آئے تو انہوں نے سلام کیا تھا۔ معلوم کیا ہوا کہ سلام کے بعد آدمی سوال جواب کا سیشن شروع کرے۔ 17واں مسئلہ، کسی بھی مسئلے کو بیان کرتے وقت اس کی تفصیلی وضاحت کر دینا یہ صحابہ کا معمول ہے، جیسا کہ حضرت عمر نے پوری تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس سائل کو یعنی حضرت جبریل کو ہم میں سے کوئی آدمی پہچانتا نہیں تھا، بلکہ مسند احمد کی حدیث 174 کے مطابق اور فتح الباری کی پہلی جلد صفحہ 116 سے 117 کے مطابق لوگوں نے انہیں دیکھا تو آپس میں کہنا شروع کر دیا کہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ تفصیلی وضاحت بھی یہ سلف کا معمول ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ 18واں مسئلہ، شاگرد استاذ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کوئی شرعی تدبیر اپنا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت جبریل نے نبی کے گھٹنے سے گھٹنا ملا دیا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو نبی کی ران پر رکھ دیا۔